بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کھانسی سے شفا چاہتے ہیں تو دودھ میں تھوڑی سی ہلدی شامل کر کے پی جائیں۔ اگر طاقت میں کمی محسوس ہونے لگے تو مصری کی ڈلی کھا جاؤ۔ اگر خون کم بنتا اور بلغم زیادہ تو شلجم اور چنے کھا لیا کرو۔ پوری زندگی توانا طاقت اور خوشحال رہنا ہے تو یہ کام ضرور کریں۔ روزانہ ایک دیسی لہسن ضرور کھائیں۔ ناشتے میں ابلے ہوئے انڈے کا استعمال لازمی کریں۔ ناشتے وقت ایک سیب کا استعمال کریں۔ گھی کی روٹی کے بجائے خشک روٹی استعمال کریں۔ دن میں 12 گلاس پانی ہر صورت پئیں۔ پلکیں لمبی کرنے کے لیے کیسٹر آئل روزانہ پلکوں پر رات کو سونے سے پہلے لگانا چاہیے۔ سفید مرغ گھر میں پالنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، فرشتے آتے ہیں۔ گندم کے آٹے کی روٹی کھانے سے معدہ مضبوط ہو جاتا ہے، جبکہ سفید آٹے کی روٹی سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ آنکھوں پر مسکارا اور نکلی پلکوں کے استعمال سے آنکھوں کی بینائی کمزور اور آنکھوں میں مختلف قسم کے انفیکشن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ میک اپ کا زیادہ استعمال کرنے سے کینسر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ہونٹوں پر زیادہ لپسٹک کے استعمال سے ہونٹوں کا قدرتی رنگ کالا پڑ جاتا ہے۔ جو لوگ دودھ میں گڑ ملا کر پیتے ہیں ان کے پیٹ میں جمع ہوئی چربی میں کمی آنے لگتی ہے۔ خشک روٹی کھانے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ زیادہ بحث کرنے سے عقل میں کمی آتی ہے۔ کھیرا کھانے سے جلدی بڑھاپا نہیں آتا۔ جو عورت یہ چاہتی ہے کہ اس کی اولاد خوبصورت پیدا ہو، اس کو چاہیے کہ حمل ٹھہرنے کے 3 ماہ بعد اس میں مبارک یا مصور کو سوتے وقت 369 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے۔ بچے کی پیدائش تک اسے پڑھتی رہے، انشاءاللہ جو بچہ یا بچی پیدا ہوں گے وہ نہایت ہی خوبصورت اور صحیح سلامت پیدا ہوگی۔ یاد رکھیں، ماں کا دودھ بچے کے قدرتی کھانے سے بھی بڑھ کر ہے۔ وقت بڑی ظالم چیز ہے، یہ کلائیوں سے گھڑیاں اور چوڑیاں لے جاتا ہے اور جھریاں دے جاتا ہے۔ جو عورت بانجھ ہو 10 دن روزانہ 1000 سورت اخلاص کی تلاوت کرے۔ ہڈیوں پر گوشت چڑھانے کی مشین، اگر وزن زیادہ کرنا ہے تو کم سے کم 6 کیلے کھائیں۔ اوپر سے نیم گرم دودھ پئیں۔ تیز پتے کی چائے نزلے زکام کے لیے مفید ہے، یہ ہاضمے کو توانا رکھتی ہے۔ تیزابیت اور پیٹ کے درد میں بہت مفید ہے۔ پاؤں میں لگی آگ تیل سے بجھائیں۔ 50 گرام سرسوں کا تیل لیں اور اس میں 2 املی کا فوڈ کوٹ کر ڈال دیں اور دھوپ میں رکھ دیں۔ مکس ہو جانے پر پاؤں کے تلوؤں پر ملیں، انشاءاللہ پاؤں کی جلن میں افاقہ ہوگا۔ ماہواری کے بعد کمزور عورتوں کا علاج، ان کو چاہیے کہ گڑ اور سونڈ کا قہوہ بنا کر پئیں، کیونکہ ان سے ان کے اندرونی نظام میں پیچیدگیوں کے مسائل ختم ہوں گے اور ماہواری کے دوران کمزوری نہیں ہوگی۔ صبح کو دہی کھانے سے یادداشت اچھی ہوتی ہے۔ صبح کے وقت درخت کے ساتھ لٹکنے سے تک چھوٹا نہیں ہوتا۔ صبح کو لمبے لمبے سانس لے لینے سے کبھی دمہ کا مرض نہیں ہوتا۔ سرسوں کے تیل میں کیسٹر آئل ملا کر بالوں میں لگانے سے جڑیں مضبوط ہوتی ہیں اور بال جلدی لمبے ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایک سموسہ یا رول کو ہضم ہونے کے لیے کم از کم 2.5 کلومیٹر تک بھاگنا ضروری ہوتا ہے؟ ایک تحقیق کے مطابق چینی اور دودھ کے بغیر کافی کا مناسب استعمال دانتوں کو خراب اور کمزور ہونے سے بچاتا ہے۔ بلیک کافی دانتوں پر جراثیم اور تا نہیں جمنے دیتی، اور رات کو سونے سے قبل دودھ پینا بہت مفید ہے، اس سے نیند بھی بہتر آتی ہے۔ اور اگر دودھ میں ہلدی ملا کر پی جائے تو یہ بڑھتی ہوئی عمر کے اثرات کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو گلے میں خارش ہو رہی ہو تو اپنے کان میں خارش کریں۔ ورزش کرنے سے انسان دبلا نہیں ہوتا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انسانوں کے پھیپھڑے ایک سائز کے نہیں ہوتے؟ دل کی جگہ بنانے کے لیے دایاں پھیپھڑا بڑا اور بایاں چھوٹا ہوتا ہے۔ رزق کو تنگ کر دینے والے گھر کے کام، بچے ہوئے کھانے کو گندی نالی میں ضائع کرنا، گھر میں پرندوں کے لیے پانی نہ رکھنا، کمرے کے اندر مکڑی کے جالے کو نہ اتارنا، گھر میں آئی بلی کو مار کر گھر سے بھگا دینا، گھر میں آئے مہمان سے برا سلوک کرنا، گھر میں عورت کا اونچی آواز میں بات کرنا۔ انار کا استعمال شوگر اور بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے۔ رات کو قطرے آنے کا علاج، رات کو ٹھنڈا پانی میں ادرک ڈال کر پئیں۔ سبزیوں میں توری استعمال کریں۔ دوپہر کے کھانے کے ساتھ پیاز زیادہ کھائیں۔ بند گوبھی کے پتوں کی چائے بنا کر پئیں۔ حمل کے دوران پیٹ پر پڑنے والے نشانات سے بچنے کے لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ حمل کے دوران پیٹ پر سرسوں کے تیل میں لیموں ملا کر 3 سے 4 مرتبہ دن میں مساج کریں۔ ایسا کرنے سے پیٹ پر خارش نہیں ہوگی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہاری بیماری اور اس کی دوا نہ بتا دوں کہ تمہاری بیماری
دوا استغفار ہے۔ اگر آپ کو جلد کی کسی بھی بیماری کا مسئلہ درپیش ہو تو کھانے میں لہسن کی مقدار بڑھا دیں۔ گرم تیل سے مالش کرنے سے پٹھوں میں دوران خون بہتر ہوتا ہے۔ گرم پانی میں پھٹکڑی یا پتھری نمک ڈال کر پاؤں پر بیٹھ جائیں۔ پھٹکڑی اور پتھری نمک سوزش کو کم کرنے میں بہت فائدہ مند ہے۔ معدے کی کمزوری کے باعث بھوک کی کمی ہو جانے میں معدہ خراب ہو جانے کی صورت میں تازہ سیب لے کر اس کا